حضرت براک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے قربانیوں والے دن نماز عید کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن جس نے نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر دی تو یہ گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کی گئی ہے، قربانی نہیں۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، واللہ میں نے تو نماز عید کے لیے آنے سے قبل ہی قربانی ذبح کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی کی، خود بھی گوشت کھایا، اہل و عیال اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تو گوشت کے لیے بکری ذبح کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری کی قسم سے موٹا تازہ جز ہے جو گوشت کے لحاظ سے 2 بکریوں سے بہتر ہے، مگر وہ 2 دانتا نہیں، چھوٹا ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کفایت کر جائے گا اگر میں اسے ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ تیرے علاوہ کسی سے کفایت نہیں کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اپنے 2 سفید و سیاہ رنگ کے ابلق مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں تھا جس میں رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور جب تک چاہو رکھو۔ اسی طرح میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان برتنوں میں نبیذ نہ بناؤ، یعنی کدو کا برتن، تارکول ملا ہوا برتن، کھجور کی جڑ کا برتن اور مسام بند مٹکا، لیکن اب جس برتن میں چاہو نبیذ بناؤ، البتہ ہر نشے والی چیز سے بچو۔ اسی طرح میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب جو قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہے جائے، مگر وہاں جا کر کوئی غلط بات نہ کہو۔ حضرت مسعور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے منقول ہے کہ رسول اللہ عمرہ حدیبیہ کے وقت 1000 اور چند سو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، حتیٰ کہ جب وہ ذو الحلیفہ میں پہنچے تو اپنے قربانی کے اونٹوں کو قلودے ڈالے اور اشار کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مدینہ منورہ سے قربانی کے جانور مکہ مکرمہ کو بھیجا کرتے تھے۔ میں آپ کے قربانی کے جانوروں کے قلودے، رسیاں بٹتی تھی، پھر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں فرماتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ جب ذو الحلیفہ پہنچے تو اپنے قربانی کے جانور کی کوہان کی دائیں جانب اشار کیا، پھر اس سے خون دور فرمایا اور 2 جوتے اس کے گلے میں لٹکائے، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ آپ کو لے کر بیک پر چڑھی تو اپنے لبیک کہا اور ظہر کی نماز کے وقت احرام باندھا اور حج کا لبیک پکارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کے اونٹ کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور خود پیچھے پیدل چل رہا تھا۔ اپنے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کا اونٹ ہے؟ اپنے فرمایا سوار ہو جا، تجھ پر افسوس۔ یہ آپ نے دوسری یا تیسری دفعہ فرمایا۔ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا اس پر اچھے طریقے سے سواری کر جب تجھے ضرورت پیش آئے حتیٰ کہ تجھے سواری مل جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے منا کے دنوں میں مختلف سوالات کیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے پوچھا میں نے قربانی ذبح کرنے سے قبل سر منڈا لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں نے شام ہونے کے بعد رمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حضرت حارث بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو جہ الوداع میں ملا۔ آپ اپنی ازباق اونٹنی پر سوار تھے۔ میں ایک جانب سے آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ اب پر قربان، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔
اپنے فرمایا اے اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے۔ پھر میں دوسری جانب سے آپ کے پاس اس امید کے ساتھ آیا کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اپنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اطراء اور فرا کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو چاہے اطراء ذبح کرے، جو چاہے نہ کرے، جو شخص چاہے فرا ذبح کرے، جو چاہے نہ کرے، البتہ بکریوں میں قربانی ضروری ہے۔ اپنے اشارہ فرماتے وقت اپنی سب انگلیاں بند کر لیں مگر ایک کھلی رکھی۔ حضرت نبیشہ حضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے تم کو 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے روکا تھا تاکہ سب لوگ کھا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت حال بہتر فرما دی ہے۔ اب کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ کر کے بھی رکھ لو۔ یہ عید کے دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا ہم زمانہ جاہلیت میں رجب کے دوران میں جانور ذبح کیا کرے تھے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرو جس مہینے میں بھی ممکن ہو، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں فرا بھی ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا چرنے والی بکریوں میں سے کوئی بھی بکری ذبح کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کے تو اپنی بکریوں میں رکھ کر پالے پوسے، حتیٰ کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اسے ذبح کرے، پھر اس کا گوشت مسافروں وغیرہ پر صدقہ کر دے۔ یہ طریقہ جاہلیت کی رسم سے بدرجہ بہتر ہے۔ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ نہ اپنے ناخن کٹوائے اور نہ بال۔ یہ حکم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک آدمی سے فرمایا مجھے قربانیوں والے دن کو عید بنانے کا حکم دیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کی اگر میرے پاس دودھ والی بکری کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے لیے نہ ہو تو فرمائیے کیا میں اسے ہی ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تو قربانی والے دن اپنے بال کاٹ لے، ناخن اور مونچھیں تراش لے اور زیر ناف بال صاف کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری طرف سے یہی مکمل قربانی شمار ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے عید الاضحیٰ کے دن مدینہ منورہ میں اونٹ نہر فرمایا، اور اگر کسی سال سے اونٹ نہر نہ فرماتے تو قربانی کو عیدگاہ میں ذبح فرماتے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ عید الاضحیٰ میں حاضر ہوا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بکریاں ذبح ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے وہ اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے، اور جو ذبح نہیں کر چکا تو وہ اللہ عز و جل کا نام لے کر ذبح کرے۔ حضرت ابو ضحاک عبید بن فیروز مولی بنی شیبان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براق رضی اللہ عنہ سے عرض کی مجھے بتائیے رسول اللہ نے کن جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے اٹھے اور اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ویسے میرا ہاتھ ہر لحاظ سے آپ کے ہاتھ سے کوتا ہے۔ 4 جانور قربانی میں کفایت نہیں کرتے، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور وہ جانور جو ہڈی ٹوٹنے سے اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس میں گودا نہ رہا ہو۔ میں نے کہا میں تو یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ سینگ میں کوئی نقص ہو، دانت میں کوئی نقص ہو۔ وہ فرمانے لگے جسے تو ناپسند کرتا ہے اس کی قربانی نہ کر، لیکن کسی پر حرام نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ نے ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات حضرت سعید بن مسیب سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ جانور ہے جس کا نصف زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم
قربانی والے جانور کے آنکھ اور کان کو غور سے دیکھیں، اور ہم کوئی ایسا جانور ذبح نہ کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو یا دم کٹی ہوئی ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم قربانی میں صرف مسنا جانور ہی ذبح کرو، الا یہ کہ تمہیں مسنا ملنا مشکل ہو تو پھر تم بھیڑ کا جزا ذبح کر سکتے ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اسے کچھ بکریاں دیں کہ صحابہ میں تقسیم کر دے۔ آخر میں ایک جزا بکری کا 1 سالہ بچہ یعنی میمنہ بچ گیا۔ انہوں نے رسول اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، چلو تم اس کی قربانی کر دو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے 7 قربانی میں بھیڑ کے جزئی ذبح کیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ قربانی والے دن 2 سیاہ و سفید مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح فرمایا، نیز اپنے کچھ بکریاں صحابہ میں تقسیم فرمائیں تاکہ وہ بھی قربانی کر سکیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے 2 چتکبرے سیاہ و سفید سینگوں والے مینڈھے قربانی فرمائے۔ ذبح فرماتے وقت اب بسم اللہ و اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح فرماتے دیکھا جبکہ اپنا قدم مبارک ان کے پہلو پر رکھا ہوا تھا۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے کہا، کیا اپنے ان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی قربانی کے کچھ اونٹ خود نہر فرمائے اور کچھ اونٹ کسی اور نے نہر کیے۔ حضرت ابو عبید سے روایت ہے کہ میں نے عید کے دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید پڑھی۔ اپنے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی، اذان ہوئی نہ اقامت، پھر فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ سے سنا، اب 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ آئے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اخیافی، مادری، بھائی اور بدری صحابی تھے۔ گھر والوں نے انہیں گوشت پیش کیا تو وہ فرمانے لگے، کیا رسول اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، اس کی بابت نیا فرمان جاری ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے پہلے 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، پھر اجازت فرما دی کہ ہم کھا بھی سکتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عابس سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہوا اور پوچھا، کیا رسول اللہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد کھانے سے روکتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، لوگ بہت تنگ تھے، اس لیے رسول اللہ نے بہتر سمجھا کہ مالدار لوگ فقیروں کو کھلائیں۔ پھر فرمانے لگے، میں نے دیکھا ہے کہ الرسول 15 دن کے بعد قربانی کے جانوروں کے پائے کھاتے تھے۔ میں نے کہا، ایسے کیوں؟ ہنس کر فرمانے لگے، حضرت رسول اللہ کے گھر والوں نے 3 دن مسلسل سالن والی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ اللہ عز و جل کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عابس نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، ہم 1 ماہ تک قربانی کے پائے رسول اللہ کے لیے رکھ چھوڑتے تھے اور آپ کھا لیا کرتے تھے۔